الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی پردہ، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی۔ ابتدائیہ، حجاب کی حکمت کیا ہے اور اسلام نے اس پر کیوں زور دیا ہے؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ موجودہ دور میں حجاب، نقاب، اسکارف اور پردے کی مخالفت میں جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور بے پردگی کے حق میں جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں کتنی معقولیت ہے اور وہ انسانی سماج کے لیے کتنا سود مند ہے؟ اس کا تفصیلی جواب تو مسلم مفکرین اور علماء کی تحریروں میں تفصیلی طور پر دے دیا گیا ہے، لیکن اس مختصر کتابچے میں اجمالی طور پر ایک اسلامی زندگی کے لیے پردے کی ضرورت پر بہتر انداز سے جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اصلاحی معاشرات تحریک کو مزید قوت کے ساتھ پورے ملک میں منظم کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر کتابچے اور رسائل مرتب کرنے کی تجویز طے کی تھی، تاکہ مسلمانوں میں پھیلی معاشرتی کمزوریوں اور غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد رضی الاسلام ندوی کا یہ رسالہ اسلامی پردہ کیا اور کیوں عوام کی واقفیت کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام جلسوں میں اور ائمہ مساجد جمعہ کے خطبات میں پردے کی اہمیت اور ان کی حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ اسلامی پردہ عورتوں کی تعلیم و ترقی میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، البتہ اسلام بے پردگی، جو بے حیائی اور عریانی کا مظہر ہے، سے روکتا ہے۔ الحمدللہ، مولانا موصوف نے اس موضوع پر بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ انداز بیاں بھی سادہ اور صاف ہے۔ امید ہے کہ اس رسالے سے عام لوگوں کے علاوہ ائمہ مساجد بھی استفادہ کریں گے اور اپنے خطبات میں مسلم پرسنل لا کے اس اہم موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ اس طرح ہم کو ایک صالح مسلم معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں مدد ملے گی، جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا اہم مقصد ہے۔ سید نظام الدین، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ عرض مؤلف، پردے پر اعتراضات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ یہ اعتراضات غیر مسلموں کی جانب سے بھی کیے جاتے ہیں اور آزاد خیال مسلمانوں کی جانب سے بھی۔ اس ضمن میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مسلم سماج میں جو پردہ رواج پا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے اور نہ اسلام کی ابتدائی صدیوں کی خواتین میں اس کا چلن تھا۔ آج کا مروج پردہ مسلمانوں کے دور زوال کی یادگار ہے۔ پیش نظر کتاب میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پردہ اسلامی نظام معاشرت کا ایک اہم جزو ہے اور اس کے احکام اسلام کے معاشرتی نظام کی امتیازی خصوصیات کو قائم رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ نیز اسلامی معاشرہ اول دن سے اس پر عامل رہا ہے۔ ماضی قریب میں اس موضوع پر علماء اسلام نے چھوٹی بڑی متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اس کتاب کی تیاری کے دوران میں ان سے بھی حد المقدور فائدہ اٹھایا گیا ہے، البتہ جزیات اور فقہی بحثوں سے گریز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رضی الاسلام ندوی، 23 ذی الحجہ 1417 ہجری، 1 مئی 1997۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام معاشرت کے جن پہلوؤں پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک پردہ ہے۔ اس پر اعتراضات کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت کی آزادی پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ عورت کا حسن و جمال فطرت کی صناعی کا اعلیٰ شاہکار ہے۔
اس سے لطف اندوز ہونے کا ہر ایک کو حق دینا چاہیے۔ اسے چھپا کر رکھنا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ پردہ صدیوں پرانی اس قدیم عہد کی یادگار ہے جب عورت کو لونڈی کی حیثیت دی جاتی تھی اور اسے گھر میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ اب جبکہ نئی روشنی کے نتیجے میں عورت کو اس کا جائز مقام مل گیا ہے اور وہ مرد کے دوش بدوش زندگی کے تمام میدانوں میں سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، اس قدیم رسم سے چمٹے رہنا دانشمندی نہیں ہے۔ ان اعتراضات کا جواب بہت سے مسلمان معذرت خواہانہ انداز میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پردہ زوال پذیر مسلم معاشرے کی ایجاد ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کا وجود نہ تھا۔ قرآن میں پردے کا حکم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس لیے کہ انہیں معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا۔ عام مسلمان عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور معترضین کی ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پردہ تو اصلاً دل کا پردہ ہے۔ اگر دل میں فساد ہو تو ہزاروں پردوں میں رہ کر بھی عورت غلط راہ اختیار کر سکتی ہے۔ اگر باطن درست ہو تو بے حجابی سے عورت کا کچھ نہیں بگڑتا۔ در حقیقت یہ دونوں قسم کے لوگ پردے کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اسلامی نظام معاشرت میں اس کی ضرورت و اہمیت کا انہیں شعور نہیں۔ پردہ اسلامی نظام معاشرت کا ایک حصہ ہے۔ اس کی حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام کو ایک کل کی حیثیت سے سمجھنا ہوگا۔ اس سے الگ کر کے پردے کی ضرورت و اہمیت کا صحیح فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نظام کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اس کے ایک حصے بکھرے کر دیے جائیں اور تمام اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اس کے کسی ایک جز کا مطالعہ اپنے خود ساختہ پیمانوں کے ذریعے کیا جائے۔ وہ شخص گلاب کے حسن کا کیوں کر اندازہ کر سکتا ہے جو اس کی تمام پنکھڑیوں کو الگ کر دے، پھر اس کی کوئی ایک پنکھڑی اٹھا کر اس کے مطالعے میں منہمک ہو جائے۔ گلاب کا حقیقی حسن اسی وقت تک ہے جب تک اس کی تمام پنکھڑیاں جڑی ہوئی ہوں اور وہ ایک خوشنما پھول کی شکل میں موجود ہو۔ اسی طرح پردے کی حقیقت صحیح طریقے پر اسی وقت سمجھی جا سکتی ہے جب اسلام کا پورا معاشرتی نظام نگاہوں کے سامنے ہو اور اس نظام میں پردے کا محل و وقوع معلوم ہو۔ صالح تمدن کی تشکیل میں مرد و زن کا کردار۔ انسانی تمدن کے استحکام کا انحصار مرد و عورت کے تعلق کی نوعیت پر ہے۔ ان کے درمیان ایک تعلق حیوانی یا بالفاظ دیگر صنفی پایا جاتا ہے اور دوسرا تعلق انسانی۔ صنفی تعلق کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے اور انسانی تعلق انہی اغراض و مقاصد کے لیے باہم مل کر کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ان دونوں قسم کے تعلقات میں معتدل اور متناسب امتزاج کے ذریعے ایک صالح تمدن وجود میں آتا ہے، جبکہ ان میں بے اعتدالی کا لازمی نتیجہ تمدن کا فساد ہے۔ ان میں تفرید سے رہبانیت جنم لیتی ہے، جبکہ افراد سے ایسی شہوانیت اور بہیمیت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو بالآخر انسانیت کو ہلاکت و بربادی کی کھائی میں گرا دیتی ہے۔ اس بے اعتدالی کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے مستقل وابستگی ہو اور اس وابستگی کے ذریعے خاندان کی تشکیل ہو۔ نکاح کے قانون اور خاندان کے نظام کو پائیداری اور استحکام بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ آزاد شہوت رانی کے تمام دروازوں کو سختی سے بند کر دیا جائے اور جنسی تسکین کو صرف نکاح کے دائرے میں جائز قرار دیا جائے۔ ساتھ ہی ایک صالح تمدن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے نظام معاشرت میں مرد و عورت کے حقوق کی عدل کے ساتھ تعیین کی جائے اور ان کے درمیان ذمہ داریاں اس طرح تقسیم کی جائیں کہ خاندان کا توازن بگڑنے نہ پائے۔ اسلامی نظام معاشرت کی خصوصیات۔ انسانی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو اس معاملے میں مختلف معاشرے افراد و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں۔ صنفی میلان کو دبانے اور چلنے کا رجحان اب ابھرا تو راہبوں، جوگیوں اور سنیاسیوں کا طبقہ وجود میں آ گیا جس نے جنگلوں، بیابانوں اور غاروں میں پناہ لی۔ دوسری جانب اسے کھلی چھوٹ دے دی گئی اور اس کی تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل ڈھونڈے جانے لگے تو ہیجان انگیز لٹریچر، بلو فلموں، نائٹ کلبوں کی کثرت ہوئی اور قریانیت کو خوب فروغ دیا گیا۔
یہی افراط و تفریط ہمیں نظام معاشرت میں مرد عورت کے باہمی تعلقات اور ان کے حقوق و فرائض میں بھی نظر آتا ہے۔ بہت سے معاشروں میں عورت کے حقوق پامال کیے گئے، اسے لونڈی کی حیثیت دی گئی اور اسے محض جنسی تسکین کا ذریعہ بنا کر رکھا گیا۔ دوسری جانب جب اس کی آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا اور مرد و عورت کے درمیان مساوات کی تحریک چلائی گئی تو عورت کو زندگی کے تمام میدانوں میں مرد کے دوش بدوش لا کھڑا کر دیا گیا۔ فطرت نے جو کام صرف عورت سے متعلق کر رکھے تھے ان سے تو اسے چھٹکارا نہ ملا، مزید بہت سی ذمہ داریاں اس کے سر منڈ دی گئیں جنہیں اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اسلامی نظام معاشرت ان تمام بے اعتدالیوں سے پاک ہے۔ اس میں ایک طرف مرد عورت کے حقوق اور فرائض میں توازن رکھا گیا ہے تو دوسری طرف جنسی جذبے کی تسکین کا حکمت اور اعتدال پر مبنی طریقہ بتایا گیا ہے۔ نیز اجتماعی ماحول کی شہوانی ہیجانات سے تطہیر اور فواہش کے انسداد کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی گئیں۔ اس کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ الف، دائرۂ نکاح میں صنفی تعلقات کی تحدید۔ اسلام نہ تو جنسی جذبے کو دبانے اور کچلنے کا قائل ہے، نہ وہ انسان کو بے مہار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کی تسکین کے لیے جو طریقے چاہے اختیار کرتا رہے، بلکہ وہ اسے ایک مخصوص طریقے کا پابند بناتا ہے اور وہ ہے نکاح۔ چنانچہ قرآن میں رہبانیت کو ایک ایسا طریقہ قرار دیا گیا ہے جسے ایجاد تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، مگر وہ غلطی اور افراد پر منتج ہوا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27۔ اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ اور حدیث میں ہے ترک نکاح اسلامی طریقہ نہیں ہے، سنن ابی داود 1729۔ سورہ نساء میں حرام رشتوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا گیا، سورہ نساء 24، ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطیہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ سورۃ النساء 25۔ لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہی سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں۔ ان آیات میں مردوں کے لیے محسنین، عورتوں کے لیے محسنات کے الفاظ نکاح کے معنی میں استعمال کیے گئے۔ حسن کے لغوی معنی قلعے کے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نکاح کے ذریعے آدمی ایسے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے کہ جنسی ترغیبات کے تمام حملے بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنسی تسکین کے صرف جائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ المومنین 6۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ بے، نکاح کے علاوہ شہوت براری کے تمام طریقوں کی حرمت۔ اسلام نے نکاح کے علاوہ صنفی خواہشات کی تسکین کے تمام طریقے حرام قرار دیے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل 32۔ اور زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ اہل ایمان کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے، سورۃ الفرقان 68۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں زنا صرف وہی نہیں جس میں جبر و اکراہ شامل ہو، بلکہ زنا وہ بھی ہے جو طرفین کی رضامندی سے ہوا ہو۔ نکاح کے بغیر صنفی تعلق قائم کرنا، خواہ اس کا ارتکاب سماج کی نگاہوں کے سامنے ہو یا پوشیدہ، اور اس میں طرفین کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ قرآن نے جنسی تعلق کے ضمن میں خفیہ آشنائی سے بھی روکا ہے۔ سورۃ المائدہ 5۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ تم چوری چھپے
آشنائیاں کرنے والے ہو۔ سورۃ النساء 25۔ اور نہ وہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی ہیں۔ عہد جاہلیت میں بعض لوگوں نے بدکاری کے اڈے قائم کر رکھے تھے، جہاں وہ اپنی لونڈیوں سے بیسوائی کا پیشہ کرواتے تھے۔ قرآن نے اس پر ان کی سخت نکیر کی۔ سورۃ النور 33۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گیری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ جیم، مرد و عورت کے حقوق میں مساوات۔ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حیثیت دی، انہیں معاشرے میں ویسا ہی عزت و احترام عطا کیا جتنا مردوں کو حاصل تھا، بلکہ بعض حیثیتوں سے عورت کا درجہ مرد سے بڑھ کر قرار دیا۔ اس نے انعامات کے معاملے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ سورۃ النساء 124۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونی پائے گی۔ دنیائی معاملات میں بھی اس نے دونوں کو برابر حقوق عطا کیے۔ مثلاً اس نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی معاشی جد و جہد کا حق دیا۔ سورۃ النساء 32۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ میراث میں اس نے مردوں کی طرح عورتوں کا بھی حصہ لگایا۔ سورۃ النساء 7۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اسی طرح اس نے عورت کو دیگر معاشرتی اور تمدنی حقوق سے بہرہور کیا۔ مثلاً اسے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، شوہر کے انتخاب کا حق دیا، چنانچہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی سے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسے مہر اور نفقہ کا حق دیا۔ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، کوئی بھی حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا۔ وہ ناپسندیدہ شوہر سے غلو خلاصی کا حق رکھتی ہے۔ دیوانی اور فوجداری قوانین میں بھی مرد اور عورت کے درمیان کامل مساوات رکھی گئی ہے۔ الغرض اسلام کے زیر سائے عورت کو جتنے حقوق حاصل ہیں، اتنے کسی مذہب اور کسی تہذیب میں سے حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ دال، عورت کا دائرۂ کار۔ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کام جو مرد انجام دیتا ہے عورت بھی انجام دے، بلکہ اس نے دونوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کر دیا ہے، اور قدرت کی جانب سے ان کے کاموں کی مناسبت سے انہیں مخصوص صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس نے مرد کے ذمے گھر سے باہر کا کام رکھا ہے اور عورت کے ذمے گھر کے اندر کا کام۔ گھر سے باہر کے کام سخت محنت اور جد و جہد کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے مرد کو طاقتور جسم اور فعال صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ گھر کے اندر کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے انفعالی صلاحیتیں درکار ہیں، اس لیے عورت کو ان کا حظ و وفر عطا کیا گیا ہے۔ خاندان کا نظام خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے کاموں کی تقسیم ضروری تھی۔ اگر یہ تقسیم عمل نہ ہوتی تو خاندان کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ گھر کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش و پرداخت اور نئی نسل کی تربیت انتہائی اہم کام ہے۔ ان کی درستی پر پورے معاشرے کی درستی منحصر ہے۔ اسلام نے عورت کو ان کاموں کا نگراں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری 2554، عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور بچوں کی نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ عورت کی اندرونی خانہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے بیرونی خانہ کی ذمہ داریاں اس سے ساخت کر دی گئی ہیں۔ مثلاً 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں ان کا جانا لازم نہیں، بلکہ گھروں میں ان کی نماز پڑھنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ بھی ان پر واجب نہیں۔ جنازوں میں شرکت سے انہیں روک دیا گیا ہے۔ بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور عام حالات میں جہاد بھی ان پر فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقیقی دائرۂ کار کی وضاحت سورہ احزاب کی درج ذیل آیت سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 33، سورۃ الاحزاب۔ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اس آیت کا اصل خطاب ازواج مطہرات سے ہے، لیکن مفسرین نے صراحت کی ہے کہ اس میں جو حکم دیا گیا ہے
وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ خاندان کی تنظیم کسی بھی اجتماعیت کے قیام اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک سربراہ اور نگراں ہو، اور مرد و عورت کے ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد خاندان کی شکل میں جو اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اس کی سربراہی کی ذمہ داری اسلام میں مرد کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں ارشاد ہے، سورۃ النساء 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ مردوں کے قوام یعنی نگراں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں پر داروغہ مسلط کیے گئے ہیں۔ قوام کی صفت ایک انتظامی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی ذمہ داری کی بنا پر مرد کو اہل و عیال کے نفقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ عورت پر گھر کا خرچ چلانے کا کوئی بار نہیں رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف مردوں کو اپنے حاکمانہ اختیارات کا بے جا استعمال کرنے سے روکنے کے لیے انہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ صحیح بخاری 3331، صحیح مسلم 1468۔ تطہیر معاشرہ کی تدابیر اسلامی نظام معاشرت کی امتیازی خصوصیات کو قائم رکھنے اور اجتماعی ماحول کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اسلام نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ یہ ہدایات فرد سے تعلق رکھتی ہیں اور معاشرے سے بھی۔ الف، خوف خدا۔ اسلام معاشرے کے ہر فرد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وہ انہیں ڈراتا ہے کہ اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز نہ کریں۔ احکام الہی پر عمل کی صورت میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کی انعامات کی امید دلاتا ہے اور ان سے روگردانی کی صورت میں برے انجام سے ڈراتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد کے دلوں میں خوف خدا مستحضر رہے تو وہ بہت سی برائیوں سے دامن کش رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورت اور با اقتدار عورت نے معصیت پر آمادہ کرنا چاہا۔ معصیت میں گرفتار ہو جانے کے تمام اسباب فراہم تھے، مگر یہی وہ برہان تھی جس نے انہیں اس معصیت سے دور رکھا، اور وہ معاذاللہ پکار اٹھے۔ انہوں نے جیل جانا تو گوارا کر لیا، مگر اس دعوت معصیت پر لبیک نہیں کہا۔ سورۃ یوسف 33۔ میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم ہیکل کے مشرقی حصے میں زاویہ نشین تھی۔ تنہائی میں ایک اجنبی انسانی صورت دیکھ کر گھبرا اٹھی اور اسے اللہ کا خوف دلانے لگی۔ سورۃ المریم 18۔ مریم ایکائک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، میدان حشر میں جب سورج لوگوں کے سر پر ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور وہاں عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں اور سایہ نہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ اس سائے سے بہراور ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کو جاہ و اقتدار اور حسن و جمال کی مالک کسی عورت نے برائی پر اکسایا ہو، مگر اس نے اللہ کے خوف سے اس کی دعوت کو رد کر دیا ہو۔ صحیح بخاری 1423، صحیح مسلم 1031۔ بے ستر کی حفاظت اسلام عریانی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ مرد و عورت دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پائی جاتی ہے۔ وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ آدمی کا تنہائی میں بھی برہنہ رہنا وہ پیش نہیں کرتا۔ حضرت بحث بن حکیم کے دادا روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی ستر پوشی کہاں کریں اور کہاں نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے نہ کھلنے دو سوائے اپنی بیوی اور باندی کے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب لوگ باہم ملے جلے ہوں اور آدمی ستر پر پوری طرح قادر نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا، جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو کہ کوئی شخص تمہارے قابل ستر مقامات کو نہ دیکھنے پائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب کوئی شخص تنہا ہو تو کیا اس وقت بھی برہنہ نہیں ہو سکتا؟
آپ نے جواب دیا، اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جامع ترمذی 2749۔ اعضائے سطر کو چھپانے کا جذبہ انسانی فطرت میں روز اول سے بدیت کیا گیا ہے، جبکہ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ مرد عورت زیادہ سے زیادہ قریاں ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جنت میں ایک مخصوص درخت کا پھل کھا لیا اور ان کے اعضائے سطر کھل گئے، تو اسی فطری جذبے کے تحت انہوں نے جنت کے پتوں سے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کی تھی۔ سورۃ اعراف 22۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ جیم، تجرد کا خاتمہ۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ معاشرے کے افراد جہاں تک ممکن ہو غیر شادی شدہ نہ رہیں تاکہ وہ جنسی تسکین کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ وہ سرپرستوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے زیر دستوں کے نکاح کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النور 42، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تمہیں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ جامع ترمذی 1084۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کرنے پر قادر ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نگاہوں کو بد نظری سے روکنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بہترین تدبیر ہے۔ صحیح بخاری 5065۔ دوسری جانب آپ نے قدرت کے باوجود نکاح نہ کرنے والے پر سخت نکیر فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی 2210۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ رہنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ سنن دارمی 2214۔ اس معاملے میں مرد اور عورت کے درمیان اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اس نے جتنا زور مرد کے نکاح پر دیا ہے اتنی شدت سے عورت کی نکاح کی بھی تاکید کی ہے۔ چنانچہ عورت اگر طلاق یافتہ یا بیوگی کی وجہ سے بے شوہر کی ہو گئی ہو تو وہ معاشرے کے افراد کو ترغیب دیتا ہے کہ اس کے عقد ثانی کی فکر کریں۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مطلقہ یا بیوہ عورتوں کو دوسرے عقد میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی تھی۔ دال، پر مسرت ازدواجی زندگی۔ اسی طرح اسلام جائز حدود میں جنسی تسکین کے لیے پرمسرت اور بھرپور ازدواجی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ شوہر اور بیوی دونوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات اور خواہشات کا خیال رکھے۔ جائز حدود میں صنف عمل کو عبادت کا درجہ دیتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم 1006۔ شوہر کی جنسی خواہشات کی تکمیل سے بچنے کے لیے دن میں روزے رکھنے یا رات میں عبادت میں مشغول رہنے سے وہ عورت کو منع کرتا ہے۔ کوئی عورت شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ صحیح بخاری 5192۔ صحیح مسلم 1066۔ اگر عورت شوہر سے الگ تھلگ رات گزارتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری 5194۔ صحیح مسلم 1436۔ اسی طرح اسلام شوہر کو بھی بیوی کی دل بستگی کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے اور راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی بیوی نے زیب و زینت ترک کر دی تھی۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے منع فرمایا اور حقوق اللہ کے ساتھ بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 1968۔ بعض روایت میں یہی بات حضرت عثمان بن مظعون کے سلسلے میں بھی مذکور ہے۔ مسند احمد 106۔
6 ان تعلیمات و ہدایات سے اسلامی شریعت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ صنفی تعلقات کو نکاح کے دائرے میں محدود کرنا اور آوارگی اور انحراف کے تمام دروازے بند کر دینا چاہتی ہے فحاشی کی عدم اشاعت اسلام اجتماعی ماحول کو اس حد تک پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں برے خیالات لوگوں کی زبانوں پر آئیں اور ان کی اشاعت ہو۔ عہد جاہلیت میں شعراء اپنے کلام میں اپنی صنفی میلانات کو بیان کرتے تھے اور اسے بلا جھجک بھری محفلوں میں پیش کرتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا اور ایسا کرنے والوں کو وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 19 جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اسلام اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی صنفی خصوصیات بیان کرے یا شوہر دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کے محسن کو آشکارا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اس طرح نہ لپٹے کہ بعد میں وہ اپنے شوہر سے اس کے جسمانی محاسن کو اس طرح بیان کرنے لگے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری 5240۔ قیامت کے دن بدترین ٹھکانہ اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے پھر اس کے راز کو آشکارا کر دے۔ صحیح مسلم 1437۔ دال حدود و تعزیرات اسلام معاشرے کی تطہیر کے لیے انتہائی تدبیر یہ اختیار کرتا ہے کہ جو لوگ اس میں آوارگی پھیلانے اور اس کی شفافیت کو گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے وہ دردناک سزا تجویز کرتا ہے۔ مدینے میں منافقین اپنے بدتینی کی بنا پر فتنہ پردازی میں مشغول تھے۔ انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر وہ اپنی اس روش بد سے باز نہ آئے تو اس کی سخت سزا سے دوچار ہوں گے۔ سورۃ الاحزاب 60-61۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کی دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھار ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ جنسی تسکین کا جائز ذریعہ موجود ہونے کے باوجود جو شخص ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ پاکیزہ معاشرے کا فرد بن کر رہ سکے۔ اسی لیے اسلام ایسے افراد کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے اور ان ناپاک عناصر سے معاشرے کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 2 زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو۔ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص شادی کے بعد اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا رجم ہے یعنی ایسے مرد و عورت کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسلام کی نظر میں ایک شریف عورت کی عصمت اتنی محترم ہے کہ اگر وہ کوئی شخص اس پر زنا کی جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اسے بھی سخت سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 4 اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہے۔ اسلامی پردہ مذکورہ بالا تدابیر کے علاوہ اسلام نے کچھ ایسے احکام بھی دیے ہیں جو سماج میں مردوں عورتوں کے دائروں کو الگ الگ کر کے صنفی انتشار کے امکانات کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے میں معاونت کرتے ہیں جس میں صنفی میلانات کو برانگیختہ کرنے والی تحریکات مفقود ہوتی ہیں۔ ان احکام کو اسلامی پردے کا جامع عنوان دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی پردے کی حدود 1 نگاہوں کی حفاظت اس سلسلے میں اسلام مسلمان مردوں اور عورتوں کو سب سے پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور نظر کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 30-31 اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دونوں میں خاص تعلق ہے۔ معاشرے میں جس قدر بدکاریاں عام ہوتی ہیں، سب کا آغاز نگاہ کی آوارگی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں غیر محرم کو دیکھنے کو زنا کے مقدمات میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، سنن ابو داود 2152، آنکھوں سے بھی زنا کا ارتکاب ہوتا ہے، ان کا زنا آنکھوں کی آوارگی ہے۔ کسی پر اچانک نگاہ پڑ جائے، یہ شریعت کی نگاہ میں قابل مواخذہ نہیں، لیکن گھور گھور کر دیکھنا اور نظر بازی کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، بار بار نہ دیکھو، پہلی مرتبہ کسی پر تمہاری نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ سنن ابی داود 2149۔ ترمذی 2777۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے جواب دیا، فوراً اپنی نظر پھیر لو۔ صحیح مسلم 2159۔ نگاہوں کی حفاظت کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اور میمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے آ گئے۔ آپ نے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ نے جواب دیا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ ابو داود 4112، ترمذی 2778۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر کچھ حبشیوں نے مسجد نبوی کے صحن میں تماشا دکھایا تو حضور نے پردے کی اوٹ سے انہیں وہ تماشا دکھایا تھا۔ صحیح بخاری 5236۔ ایک دوسری روایت میں حضرت فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارنے کی ہدایت کی تھی۔ صحیح مسلم 1480۔ اسی طرح متعدد احادیث میں مرد کے لیے اجنبی عورت کو نکاح کی غرض سے دیکھنا نہ صرف جائز قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اسے دیکھ لو کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت اتفاق پیدا کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جامع ترمذی 1087۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس نے انصار میں سے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے جا کر دیکھ لو۔ صحیح مسلم 1424۔ معلوم ہوا کہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد فتنے کے احتمالات کو کم کرنا ہے۔ جہاں احتمال نہ ہو وہاں مرد عورت بقدر ضرورت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، گھروں میں اہل داخلے کے آداب۔ دوسرا ادب اسلام نے سکھایا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر پیشگی، اطلاع یا اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ نور 27 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور ان پر سلام نہ بھیج لو۔ اس حکم کا مقصد بھی یہی ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ گھروں کا اللہ تعالیٰ نے جائے سکون بنایا ہے۔ بسا اوقات آدمی ایسی حالت میں رہتا ہے جس میں نہیں چاہتا کہ اس پر دوسروں کی نگاہیں پڑیں۔ اسی طرح بعض ایسے اسرار ہوتے ہیں جنہیں وہ دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا چاہتا ہے۔ اسلام گھروں کو ایسے پرامن حرم کی حیثیت دینا چاہتا ہے جہاں کوئی شخص گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے منع فرمایا ہے۔
حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کے گھر کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی نما کوئی چیز تھی جس سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو اسے تمہاری آنکھ میں گھونپ دیتا۔ آپ نے مزید فرمایا، گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ کسی پر نگاہ نہ پڑے۔ صحیح بخاری 2641۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت دیکھے تو گھر والوں کو حق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ صحیح مسلم 2158۔ اسی طرح قرآن نے ایک ادب یہ سکھایا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو بلا روک ٹوک گھر میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کسی چیز کی اوٹ سے مانگنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب 53۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اس آیت میں اس حکم کی حکمت بھی بتا دی گئی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان بے پردگی نہ ہونے پائے اور دل کسی بھی قسم کے صنفی میلان سے پاک رہے۔ گھروں میں داخلے کے وقت اجازت لینے کا حکم صرف اجنبیوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ گھر کے افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نور 58۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہاری لونڈی، غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کو بھی اجازت دینے کا پابند اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان میں مرد و زن عموماً سونے آرام کرنے کے لباس میں ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتا۔ دیگر اوقات میں کثرت آمد و رفت کی وجہ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بچے بلوغ کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی تمام اوقات میں اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 59۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کی حد کو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام صنفی پاکیزگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو متاثر کرنے والے روزنوں کو ایک ایک کر کے بند کر کے کس قدر اہتمام کرتا ہے۔ نمبر 3، نامحرم کے ساتھ تنہائی کی ممانعت۔ اسلام کسی بھی موقع پر نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے سختی سے منع کرتا ہے، اس لیے کہ ایسے حالات میں جب صنف مخالف کے 2 افراد ایک جاں ہوں، ان کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو اور کوئی حجاب بھی نہ ہو تو اس کا عین امکان ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاؤ میں آ جائیں اور صنفی جذبات کا ریلا انہیں بہا لی جائے۔ متعدد احادیث میں یہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جامع ترمذی 1171۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ شیطان تمہارے اندر اسی طرح سرگرم رہتا ہے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ جامع ترمذی 1172۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم عورتوں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جائیں۔ جامع ترمذی 2779۔ فتنے کے احتمال کو کم سے کم کرنے کے لیے ہی اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کے پاس جانا ہی پڑ جائے تو تنہا نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کوئی شخص آئندہ کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں ہرگز نہ جائے، اگر جانا ہی ہو تو اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے لے۔ صحیح مسلم 2173۔
شریعت کا یہ حکم تمام نامحرموں کے لیے ہے، اس میں کسی کا بھی حتیٰ کہ قریب تر عزیز کا بھی استثناء نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سسرال کے قریب رشتہ دار کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، وہ تو موت ہے۔ صحیح بخاری 5232، صحیح مسلم 2172۔ مذکورہ بالا حدیث میں موت سے تشبیہ میں بڑی بلاغت پائی جاتی ہے، یعنی سسرالی رشتہ دار سے فتنے کا زیادہ احتمال رہتا ہے، کیونکہ اسے اجنبی مردوں کے مقابلے میں تنہائی کے زیادہ مواقع حاصل رہتے ہیں۔ اسلامی شریعت جب اتنی حساس ہے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس سے ہاتھ ملانے یا اس کے بدن کا کوئی حصہ چھونے کی کیوں کر اجازت دے سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے اسوے کے ذریعے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کا مقام امت کے لیے روحانی باپ کا تھا، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ آپ ان سے زبانی اقرار لے کر بیعت کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی عہد لینا ہوتا تو فرماتے، میں نے تم لوگوں سے زبانی بیعت کر لی۔ صحیح مسلم 1866۔ ایک مرتبہ آپ نے کچھ عورتوں سے زبانی اقرار لیا۔ جب اقرار ہو چکا تو ان عورتوں نے عرض کیا، ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ نے جواب دیا، جاؤ، میں نے تم لوگوں سے بیعت لے لی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، سو عورتوں سے بھی میں اسی طرح اقرار لیتا ہوں جیسے ایک عورت سے۔ سنن نسائی 4181۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ مسند احمد 27006۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت و پاک دامنی کے اپنے اعلیٰ ترین مقام سے جب احتیاط فرمائی ہے تو عام امتیوں کے لیے اس سلسلے میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے اپنے آپ واضح ہے۔ نمبر 4، مرد و زن کے اختلاط پر پابندی۔ اسلام عورت کو زندگی کی تمام سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مرد و زن کا اختلاط اسے گوارا نہیں۔ وہ نہ تو کسی مشترک کلچرل پروگرام کی اجازت دیتا ہے، نہ مخلوط تعلیم کی۔ وہ کسی محفل میں مرد و عورت کا گھل مل کر رہنا پسند نہیں کرتا ہے، نہ کسی دوسرے موقع پر ان کے خلط ملط رہنے کا روادار ہے۔ اس لیے ایک اختلاط سے صنفی کشش کا بہت زیادہ احتمال رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس ایک موقع پر عید کی نماز کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچ سکی ہے، چنانچہ آپ ان کے قریب تشریف لے گئے اور ان کو نصیحت کی۔ صحیح مسلم 884۔ اس حدیث سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے الگ تھلگ اتنے فاصلے پر تھیں کہ ان تک آپ کی آواز نہیں پہنچ سکی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے مردوں اور عورتوں کو خلط ملط دیکھا تو عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، پیچھے ہو جاؤ، تمہارا بیچ راستے میں چلنا مناسب نہیں ہے، کنارے چلا کرو۔ سنن ابو داؤد 5272۔ شریعت نے محرم مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کی اجازت دی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے درمیان صنفی میلانات نہیں پائے جاتے، بلکہ احترام اور محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ نمبر 5، لباس کے احکام۔ اسلام میں لباس کا مقصد اظہار زینت کے ساتھ ستر پوشی اور صنفی ہیجانات و تحریکات کی تحدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف 26، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس لازم نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط بیان کر دی ہیں۔ جس لباس میں وہ شرائط پوری ہوتی ہوں اس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ الف، ساتر ہو۔ لباس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ستر ڈھانکنے والا ہو۔ شریعت میں مردوں اور عورتوں کے لیے ستر کے حدود الگ الگ متعین کیے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ستر ہے، جبکہ عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے علاوہ پورا بدن ستر ہے، جسے شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے چھپانا لازم ہے، خواہ اس کے قریب ترین اعضاء ہی کیوں نہ ہو۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے سوائے اس کے اور اس کے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ سنن ابی داؤد 4104۔ باریک نہ ہو۔ عورت کے لباس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن چھلکے، اس لیے کہ صورت میں ستر پوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے عورت کے محاسن میں اور اضافہ ہوگا۔ احادیث میں عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں، ان کے سر اونٹ کے کوہان کے مثل اٹھے ہوئے ہوں، وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحیح مسلم 2128۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک مرتبہ حضرت کے سامنے باریک کپڑا پہن کر آئیں جس سے ان کا بدن چھلک رہا تھا۔ آپ نے فوراً نظر پھیر لی۔ سنن ابی داؤد 1404۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت وہ ایک باریک دوپٹہ اوڑے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے اسے پھاڑ دیا اور ایک موٹی اوڑھنی انہیں دی۔ موطا امام مالک 2651۔ جیم، خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو۔ عورت کے لیے خوشبو میں بسے ہوئے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ خوشبو بھی جذبات کو متحرک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں اس سلسلے میں سخت الفاظ آئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے وہ آوارہ ہے۔ جامع ترمذی 2786۔ مسجد میں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں روحانی ماحول ہوتا ہے، لیکن شریعت وہاں بھی عورت کو خوشبو لگا کر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت زینب ثقفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورتوں میں سے کسی کو مسجد جانا ہو تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔ صحیح مسلم 443۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد جائے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ پورے اہتمام سے اس طرح غسل نہ کرے جیسے جنابت سے غسل کیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد 4174۔ دال، ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو۔ لباس اتنا چست نہ ہو کہ عورت کے جسمانی نشیب و فراز نمایاں ہو جائیں، بلکہ اسے ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دہیہ قلبی نے ایک موٹا قبطی کپڑا تحفے میں بھیجا۔ اسے آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔ انہوں نے اسے اپنی بیوی کو پہنا دیا۔ جب حضرت کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اس سے کہو کہ اس کے نیچے استر لگا لے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بغیر بدن کا حجم ظاہر ہوگا۔ مسند احمد 12786۔ حضرت فاطمہ اس چیز کو ناپسند کرتی تھی کہ مرنے کے بعد عورت کو ایسے کپڑے میں لپیٹا جائے جس سے اس کا عورت ہونا ظاہر ہو۔ بہقی کتاب الجنائز باب ما وردنی نعش للنساء۔ پھر وہ زندگی میں اس چیز کو کیوں کر پسند کر سکتی تھی؟ ہے مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ احادیث میں عورتوں کو مردوں جیسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد جیسا لباس پہنتی ہے۔ سنن ابی داؤد 4098۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو عورتیں مردوں کے مشابہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو مرد عورتوں کے مشابہ بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ مسند احمد 6875۔ نمبر 6، اظہار زینت کی ممانعت۔ اسلام عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بن سور کر غیر مردوں کو دعوت نظارہ دیتی پھرے، بلکہ اسے اپنی زینت کو چھپانے اور اپنے محاسن کو آشکارا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور 31، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کا آنچل ڈالے رہیں۔ اس آیت میں آگے ایک فہرست پیش کی گئی ہے کہ عورتیں اپنے کن کن قریبی رشتہ داروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں۔
ایک شوہر، دو باپ، باپ کے مفہوم میں دادا، پردادا، پرنانا بھی شامل ہیں۔ نمبر 3، شوہروں کے باپ۔ ان دو الفاظ میں عورت کے اپنے شوہر کے ددیال اور ننیال کے تمام بزرگ آ گئے۔ 4، بیٹے۔ بیٹی کے مفہوم میں پوتے، پرپوتے، نواسے، پرنواسے سب شامل ہیں۔ سگے سوتیلے کا بھی فرق نہیں۔ 5، شوہروں کے بیٹے۔ بیٹی کے مفہوم میں پوتے، پرپوتے، نواسے، پرنواسے سب شامل ہیں۔ سگے سوتیلے کا فرق بھی نہیں ہے۔ 6، بھائی۔ سگے سوتیلے مانجائش سب شامل ہیں۔ 7، بھائیوں کے بیٹے۔ بھائیوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی، حقیقی، اللاتی، اخیار، اور ان کے بیٹوں میں پوتے، نواسے بھی شامل ہیں۔ 8، بہنوں کے بیٹے۔ بہنوں سے مراد تینوں قسم کی بہنیں، حقیقی، اللاتی، اخیافی، اور ان کے بیٹوں میں پوتے، نواسے بھی شامل ہیں۔ 9، اپنے میل جول کی عورتیں۔ 10، اپنے لونڈی غلام۔ 11، وہ زیر دستمر جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ 12، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ آخر میں ہدایت کی گئی کہ عورتوں کی چال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی زینت کا اظہار نہ ہونے پائے اور ان کے زیورات کی جھنکار دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 31، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ سورہ احزاب میں ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ آیت میں جلابیب کا لفظ آیا ہے، اس کا واحد جلباب ہے۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے۔ حکم دیا گیا کہ عورتیں گھروں سے نکلیں تو چادر سے اپنا پورا بدن ڈھک لیا کرے، اس طرح انہیں پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور بدقماش لوگ انہیں چھیڑنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ قریبی رشتہ داروں کے سامنے اظہار زینت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ان میں عموماً صنفی جذبات کے بجائے احترام، محبت اور شفقت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نابالغ بچوں کے سامنے بھی اس کی چھوٹ دی گئی کہ ان میں بھی صنفی جذبات مفقود ہوتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اظہار زینت کی ممانعت کی اصل قلت صنفی ہیجانات و تحریکات سے معاشرے کو بچانا اور عورت کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے لباس کی وہ سختی نہیں رکھی گئی جو جوان عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر عموماً صنفی جذبات نہیں ابھرتے، البتہ انہیں زینت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نور 60، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ احادیث میں بھی بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے والی عورتوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسرے مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے ناز و ادا سے چلتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قیامت کے دن کی تاریکی کہ وہاں کوئی نور نہ ہوگا۔ جامع ترمذی 1167۔ 7، چہرے کا پردہ۔ اوپر آیت گزری کہ عورتوں کو اظہار زینت سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نور 31، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے بجز اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرات ابن عباس، ابن عمر، انس، مجاہد، اکرمہ، دحاق، سعید بن جبیر اور عطا کے نزدیک اس سے مراد ہے چہرہ اور ہاتھ اور وہ اسباب زینت جو ان میں ہوتے ہیں، مثلا مہندی، انگوٹی، سرما وغیرہ۔ حضرت عائشہ کے نزدیک اس سے مراد صرف ہاتھ اور ان کے اسباب زینت مثلا چوڑیاں، کنگن اور انگوٹیاں وغیرہ ہیں کہ وہ پردے میں داخل نہیں، چہرہ ان کے نزدیک پردے میں داخل ہے۔ حضرات عبداللہ بن مسعود، ابن سیرین، ابراہیم نخعی اور حسن بصری کے نزدیک اس سے مراد بیرونی کپڑے ہیں کہ انہیں چھپانا ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک عورت نامحرموں سے چہرہ اور ہاتھ دونوں کا پردہ کرے گی۔
اختلاف بعد میں مفسرین، محدثین، فقہا اور اہل علم کے درمیان بھی باقی رہا۔ جو لوگ چہرہ اور ہاتھوں کو پردے سے خارج کرتے ہیں وہ تائید میں ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اپنی جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ کرے سوائے چہرے اور ہاتھ کے۔ اسی طرح وہ ان روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں عہد نبوی میں بعض مواقع پر عورتوں کے چہرے کھلے رہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن احادیث میں چہرہ اور ہاتھ کھلا رہنے کی اجازت دی گئی ہے ان کا تعلق عورت کے ستر سے ہے، نہ کہ حجاب سے۔ یعنی عورت چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اپنا پورا جسم شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے چھپائے گی، خواہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رہے نامحرم مرد تو ان کے سامنے وہ چہرہ اور ہاتھ بھی بلا ضرورت نہیں کھولے گی۔ متعدد روایات میں صراحت ملتی ہے کہ ازواج مطہرات اور صحابیات و تابعات نامحرم سے مکمل پردہ کرتی تھی جس میں چہرہ بھی شامل تھا۔ اس سلسلے کی چند روایات درج ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ واقعہ افق کے ضمن میں بیان کرتی ہیں، قافلہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی، پھر نیند کے غلبے سے سو گئی۔ پیچھے سے صفوان بن معطل سلمی آ رہے تھے، انہوں نے انسانی شبیہ دیکھی تو قریب آئے، مجھے دیکھ کر پہچان گئے کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھی، ان کی آواز سن کر میں بیدار ہو گئی، میں نے اپنا چہرہ اوڑھنی سے چھپا لیا۔ صحیح بخاری 2661۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے، سوار ہمارے پاس سے گزرتے تھے، جب وہ ہمارے بالکل قریب آ جاتے تو ہم اپنی چادروں سے سر اور چہرہ چھپا لیتے تھے اور جب وہ گزر جاتے تو چہرہ کھول لیتے تھے۔ سنن ابی داؤد 1833۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے حج کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ہم مردوں سے اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ مستدرک 414/1۔ حضرت عاصم احول بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حفصہ بنت سیرین تابعہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنی چادر جلباب سے چہرے کا پردہ کر لیا کرتی تھی۔ ہم ان سے عرض کرتے کہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رخصت دے رکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے، سورہ نور 60، تاہم وہ حیاداری برتے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، اس سے مراد پردہ ہے۔ سنن بہقی 93/7۔ پردے پر اعتراضات کا جائزہ۔ پردے پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسے تمسخر کا موضوع بنایا جاتا ہے، اسے ملا کی ایجاد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اعتراضات اسلامی نظام معاشرت کی خصوصیات، اس میں عورت کی حیثیت اور اس کے دائرہ کار سے ناواقفیت یا تجاہل کا نتیجہ ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی پردے کے بارے میں گزشتہ صفحات میں بیان کردہ تفصیل ان کے رد کے لیے کافی ہے۔ یہاں چند اعتراضات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جنہیں پردے کے مخالفین بہت زور و شور سے پیش کرتے ہیں۔ 1. آزادی سے محرومی۔ اس سلسلے میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو پردے کا پابند بنانے سے اس کی آزادی سلب ہوتی ہے، جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ مرد کی طرح عورت بھی انسانی وجود رکھتی ہے، اس پر کچھ زائد پابندیاں عائد کر دینے سے اس کی انسانیت کی توہین و تذلیل ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے لازم کیا ہے کہ مردوں کے سامنے ایک خاص وضع اور خاص لباس میں آئے۔ یہ حکم بعض معاشرتی مصالح کی بنیاد پر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اخلاق پراگندہ نہ ہوں اور معاشرے میں صنفی انتشار پیدا نہ ہو۔ اسے آزادی یا بنیادی انسانی حقوق پر قطعاً نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تمام متمدن معاشروں میں رہن سہن کے خاص طریقوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ مثلاً کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ برہنہ ہو کر گھر سے باہر نکلے یا سونے کا لباس پہن کر کام پر جائے، مگر اس پابندی کو فرد کی آزادی یا بنیادی انسانی حق کے خلاف قرار نہیں دیا جاتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے لباس، چال ڈھال اور گفتگو میں وہ طرز اختیار کرے جس سے کسی کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں۔ وہ آرائش و زیبائش کے ذریعے لوگوں کی شہوت آمیز نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اس طرح اسلام اسے ساتر لباس کا پابند بنا کر معاشرے کے افراد کی نگاہوں میں عزت و احترام کا مقام عطا کرتا ہے۔
دو عملی سرگرمیوں سے علیحدگی۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ عورت کو زندگی کے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیتا ہے، وہ گھر سے باہر کے کام نہیں انجام دے سکتی۔ اس طرح معاشرہ اپنی نصف آبادی کی فطری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام صرف اسلامی عورت کی فطری صلاحیتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی بھی نظام اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس میں کاموں کی تقسیم مناسب ڈھنگ سے ہو اور جس کے ذمے جو کام لگایا جائے وہ پوری امانت داری اور محنت سے انجام دے۔ اگر ہر شخص ہر کام انجام دینے لگے تو نظام میں خلل و فساد ناگزیر ہے۔ کوئی تجارتی کمپنی اسی وقت صحیح ڈھنگ سے چل سکتی ہے جب اس کے ملازمین میں سے کچھ لوگ اچھی سے اچھی مصنوعات تیار کرنے میں لگے رہیں اور کچھ دوسرے لوگ مارکیٹ میں اس کی پبلسٹی اور نکاسی کے لیے جد و جہد کرے۔ اگر اس کمپنی کا ہر ملازم ہر کام اپنے ذمے لے لے تو ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح نظام تمدن کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کاموں کو تقسیم کر دیا ہے۔ عورت کو گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے اور مرد کو گھر کے باہر کے کاموں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ بچوں کی پیدائش اور پرورش و پرداخت ایسا کام ہے جسے صرف عورت ہی انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اس طویل المیعاد اور محنت طلب کام سے تو اسے چھٹکارا نہ ملے، اس کے ساتھ گھر سے باہر کے بھی بہت سے کام اس کے ذمے لگا دیے جائیں۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو معاشی جد و جہد سے آزاد رکھا ہے اور نفقے کی ذمہ داری کلیتاً مرد پر عائد کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے اور اسے معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کلیتاً روکتا ہے۔ وقت ضرورت عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم یعنی عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو۔ صحیح بخاری 147۔ عہد نبوی میں بہت سی صحابیات گھر سے باہر کے کاموں مثلاً کھیتی باڑی، صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ میں اپنے شوہروں کی معاونت کرتی تھیں اور غزوات میں شریک ہو کر زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کی خدمت انجام دیتی تھی۔ اسلام عورت کو ہر طرح کے معاشرتی، معاشی اور تمدنی حقوق عطا کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، وقت ضرورت کسب معاش کر سکتی ہیں، اپنا سرمایہ تجارت میں لگا سکتی ہیں، علم و ثقافت کے فروغ میں حصہ لے سکتی ہیں، اجتماعی مفاد کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتی ہیں۔ لیکن اسلام عورت کو شمع محفل نہیں بنانا چاہتا۔ وہ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ چیز اس کے نظام معاشرت سے قطعاً میل نہیں کھاتی۔ 3. میلان میں اضافہ۔ پردے کے سلسلے میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان آزادانہ اختلاط پر پابندی عائد کرنے سے عورتوں کی جانب مردوں کے میلان اور رغبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز سے روک دینے سے انسان کی ہرس اس میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر انہیں کھلی چھوٹ دے دی جائے تو بہت جلد طبیعتیں سیر ہو جائیں گی اور جذبات سر پڑ جائیں گے۔ بے پردگی کے حامیوں کا یہ منطقی استدلال بھی خوب ہے۔ اگر سرمایہ داروں کی تجوریوں میں مال و دولت کے ڈھیر دیکھ کر غریب لوگوں کے دلوں میں اس کے حصول کی خواہش پیدا ہو تو کیا یہ مشورہ دینا مناسب ہوگا کہ حفاظت کی تمام تدابیر ختم کر دینی چاہیے اور کھلی چھوٹ دے دینی چاہیے کہ جو چاہے جتنا مال اٹھا لے جائے؟ اسی تدبیر سے لوگوں کے دلوں سے مال کی رغبت ختم کی جا سکتی ہے۔ کیا ایک کہنا مناسب ہوگا کہ اخلاقی جرائم پر پابندی سے انسانوں میں جرم کرنے کی خواہش ابھرتی ہے؟ اگر ارتکابی جرائم کی مکمل آزادی دے دی جائے تو تمام جرائم پیشہ افراد پرہیزگار بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تمدن کی تاریخ کے کسی دور میں اس منطق کو استعمال نہیں کیا گیا۔ انسان کی فطری خواہش دو طرح کی ہیں، ایک محدود جیسے کھانے اور سونے کی خواہشات، ان کی جب تکمیل ہو جاتی ہے تو ان سے انسان کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری خواہشات وہ ہیں جو غیر محدود ہوتی ہیں، مثلا مال کی خواہش یا جنسی میلان کے، ان سے طبیعت کبھی آسودہ نہیں ہوتی۔ جنسی میلان کے بھی دو پہلو ہیں، ایک جسمانی، دوسرا روحانی۔ جسمانی تسکین تو بسا اوقات ہو جاتی ہے لیکن روحانی آسودگی کبھی نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل حل میں مزید کا تقاضا رہتا ہے۔
مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کی صورت میں خواہشات میں سکون اور ٹھہراؤ آنے کے بجائے انہیں ہوا ملے گی اور معاشرے میں مزید بے حیائی اور آوارگی کو فروغ ہوگا۔ یہ بات بھی پورے طور پر صحیح نہیں ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی حرص اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف اسے روکا بھی جائے اور دوسری طرف اس کی رغبت بھی دلائی جائے، لیکن اگر کسی چیز سے روکنے کے ساتھ اس کا ضرر رساں ہونا بھی واضح کیا جائے تو اس کی جانب رغبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے، پھر کسی کے دل میں اس کی خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ اسے بتایا جاتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہاتھ جل جائے گا۔ یہی حال بے پردگی اور آزادانہ اختلاط کا ہے۔ اگر ان کے سماجی، اخلاقی اور دینی مضرات بتائے جائیں اور ان پر پابندی کی حکمتیں واضح کی جائیں تو لوگوں میں ان کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ بے پردہ معاشرہ۔ آج مغربی معاشروں میں جو سماجی برائیاں عام ہو گئی ہیں، مثلا طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، اغوا اور عصمت دری کے روز افزوں واقعات، بن بیاہی ماؤں کی کثرت وغیرہ، ان کے اسباب پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک بنیادی سبب بے پردہ معاشرت ہے۔ وہاں عورتیں انتہائی زیب و زینت کے ساتھ بلا روک ٹوک بے حجابانہ مردوں کے سامنے آتی ہیں، اس لیے وہ آسانی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک نے ہم مسلمانوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رکھا ہے اور ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ ظاہر کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے ان کی نکالی کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں معلوم ہو کہ اگر عورت کی عصمت کی حفاظت ہو سکتی ہے اور اسے عزت اور وقار مل سکتا ہے تو صرف اسلام کے سائے میں، اور اگر وہ چین و سکون کی زندگی گزار سکتی ہے تو صرف اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔